آج کا ہمارا موضوع سخن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھیجنے کے حوالہ سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، کریم پروردگار مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں خالق کائنات آپ احباب کو غور سے سننے، سن کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے اور پھر آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس لا ریب کتاب کو اٹھاتے ہیں جس کے آغاز میں ایک آیت لکھی ہوتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ لا ریب کتاب جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے، اسے میں ہی نازل کرنے والا ہوں اور اس کی حفاظت بھی میں رب ہی فرمانے والا ہوں۔ اس کتاب کو اگر اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کتاب میں اللہ کی ذات نے ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور کل کو اپنی بارگاہ کے اندر اور اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے ہمیں مختلف حکم جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ ان حکموں میں یہ حکم بھی ہے کہ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو اگر صاحب استطاعت ہو۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ خود ان سے پاک ہے۔ وہ نماز سے بھی پاک ہے کیونکہ وہ مسجود ہے، ہم سجدہ کرنے والے ہیں۔ وہ زکوٰۃ سے بھی پاک ہے، وہ حج سے بھی پاک ہے، وہ ساری عبادتوں سے پاک ہے۔ لیکن جب درود کا حکم آتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، تو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ ایسی عبادت ہے میں رب بھی کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں، اس لیے ایمان والو میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں تم بھی میرے محمد پہ درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ روایت فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات پہ درود و سلام نہ پڑھے، وہ شخص بخیل ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سحری کا وقت تھا، میں کپڑا سی رہی تھی، اچانک ایسا ہوتا ہے جس سوئی سے میں کپڑا سی رہی تھی وہ سوئی بھی گر جاتی ہے، اور جس چراغ کی روشنی میں میں کپڑا سی رہی تھی وہ چراغ بھی بجھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اچانک پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، اچانک وہ روشنی میرے حجرے کے اندر تشریف لاتی ہے جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، میرے حجرے میں اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ وہ میری گم شدہ سوئی جو ہے وہ مجھے مل جاتی ہے۔ تو میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکڑا کتنا روشن ہے، کتنا روشن آپ کا چہرہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے روز اتنے روشن چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بد نصیب شخص ہے جو قیامت کے روز اتنے روشن چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور بخیل کون سا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل وہ شخص ہوتا ہے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ،
جس کے سامنے نبیوں کے امام کا تذکرہ کیا جائے اور وہ پھر حضور کی ذات پہ درود نہ بھیجے۔ اگلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا راغم انف رجل، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے الذی من ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ میری ذات پہ درود نہ بھیجے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، مالک بڑا کریم ہے لیکن اس کی مرضی کے اوپر ڈپینڈ ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو نہ قبول کرے، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ دے۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک جو دعا ہے وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان روک دی جاتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء، اس کا کوئی بھی حصہ بلند نہیں ہوتا اللہ کی طرف، کوئی بھی حصہ اس کا بلند نہیں ہوتا۔ کہا جی کوئی بھی حصہ دعا کا کب بلند ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں حتی تو صلی علی نبی کا، یہاں تک کہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجے۔ جب درود بھیجے گا تو تیری دعا جو ہے پھر موقوف نہیں ہوگی، پھر وہ عرشوں کی طرف جو ہے وہ چڑھ جائے گی، عرشوں کی طرف پھر وہ چڑھ جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے روز سب سے زیادہ لوگوں میں سے میرے نیڑے وہ ہوگا اکثرہم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ میرے پہ درود پڑے گا، جو سب سے زیادہ میرے پہ درود بھیجے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نیڑے ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہی درود اور سلام کے بھیجنے کے حوالہ سے دلائل الخیرات میں لکھا ہوا ہے کہ ساق عرش پہ لکھا ہوا ہے، ساق عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا چاہنے والا ہے نا، جو میرا چاہنے والا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ لیکن آگے فرمایا جو میرے محبوب پہ درود بھیج کے میرے نیڑے ہونا چاہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہے، تو ساق عرش پہ لکھا ہوا ہے غفرت لہ ذنوبہ، میں اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں۔ ولو کانت مثل زبدۃ البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ میرے محبوب پہ درود پڑھ کے میرے نیڑے ہونا چاہتا ہے تو پھر میں سارے کے سارے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور اسے اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جو انسان ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، کتنی مرتبہ؟ سارے بولے کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، ذرا ایک دفعہ پڑھ بھی دے، جو اس کا دل کرتا ہے درود پاک پڑھ دے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ یار ہم نے پڑھا ہے، چند سیکنڈ لگے ہیں، اللہ کتنا خوش ہوا ہے، اللہ کتنا خوش ہوا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے پہ ایک مرتبہ درود بھیجو گے اللہ 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، تمہارے 10 درجے اللہ بلند فرما دے گا۔ اتنا خوش ہوتا ہے اگر اس کے محبوب پہ درود پڑھا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، کہتے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر عرش کے نیچے ہے، اس کے دونوں قدم دونوں پاؤں
7ویں زمین کے نیچے ہے، اس کو 2 پر اللہ نے اتنے بڑے عطا فرمائے ہیں کہ ایک مشرق تک لمبا ہے، ایک مغرب تک لمبا ہے۔ ان 2 پروں کے علاوہ حضور نے فرمایا اللہ کی جتنی مخلوق ہے اللہ کی ذات نے اتنے اسے پر عطا فرما دی۔ 2 پر تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اتنے پر اسے عطا فرما دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک مرتبہ فقط درود پڑھتا ہے، فقط ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات اس فرشتے کو حکم فرماتی ہے جاؤ نور کے سمندر میں جا کے غوطہ لگاؤ۔ وہ نور کے سمندر میں غوطہ لگا کے جب باہر آتا ہے تو اس کے پروں کے اوپر پانی کے قطرے ہوتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں جتنے قطرے اس کے پروں سے زمین پہ گرتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ کی ذات ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ذرا آپ تصور میں جائیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اتنے اسے پر دے دیے گئے اور اس نے نور کے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ اب وہ باہر آیا ہے تو یار ہر پر کے اوپر 2 قطرے نہ کریں، 10 نہ کریں، 1 قطرہ تو ہوگا۔ میں اور آپ بھی غسل کرتے ہیں، وجود کے اوپر پانی کے قطرے ہوتے ہیں، ٹاول کے ساتھ ہم اسے اپنے بدن کو خشک کرتے ہیں، تو اس کے پروں کے اوپر جتنے قطرے ہیں، جتنے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا فرما رہا ہے اور پھر ان فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے اے میرے ملائکہ جس نے میرے محمد پہ درود بھیجا تھا، قیامت تک اب تم نے اس شخص کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا ہی مانگنی ہے، قیامت تک دعا ہی مانگنی ہے۔ جیسے فرشتوں کے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا کہ تمہاری ڈیوٹی فقط یہ ہے قیامت تک رکوع میں رہنا ہے، تمہاری ڈیوٹی سجدے میں رہنے کی ہے، تمہاری ڈیوٹی اللہ اکبر کہنے کی ہے، تمہاری ڈیوٹی سمع اللہ لمن حمدہ کی کہنی ہے۔ اب اس کی ڈیوٹی، ان کی ڈیوٹی یہ لگا دی قیامت تک میرے محمد پہ جس نے درود پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا ہی مانگنی ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا ضیاء النبی شریف کے اندر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے اوپر حضرت ابو الخیر اقطع کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور 5 دنوں سے میں فاقے میں تھا، ایک دانہ تک بھی 5 دن گزر چکے تھے میں نے اپنی زبان پہ نہیں رکھا تھا۔ کہتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے حاضری دی روضہ انور پہ، درود و سلام میں نے پڑھا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام محبت پیش کیا، اور پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ کے نا میں نے عرض کی آنا ضیفک اللیلۃ یا رسول اللہ، حضور آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ کائنات کے اندر جو سب سے سخی ہے اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا حضور آج میں آپ کا مہمان ہوں، کائنات کے اندر سب سے بڑے سخی آپ ہی ہیں، آج رات آپ کا مہمان ہوں۔ کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کے نا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پیچھے سو گیا، میرے بخت جاگے نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار کا مجھے دیدار نصیب ہوا۔ کہتے ہیں اس حال میں مجھے دیدار نصیب ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، آپ کے بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کے بالکل سامنے آپ کے ویر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں مولا کائنات آگے بڑھتے ہیں، مجھے حرکت دیتے ہیں اٹھو نبیوں کے امام تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں اٹھتا ہوں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہوں، وَقَبَّلْتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، میں نے حضور کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی دے دیا۔
پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، کہتے ہیں جب میں نے آدھی کھا لی نا تو میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں خدا کی قدرت، جب میری آنکھ کھلی آدھی جو باقی بچی ہوئی تھی نا وہ بالکل میرے ہاتھوں میں تھی، وہ میرے ہاتھوں میں تھی۔ تو کہتے ہیں یہ ساری کی ساری جو برکتیں تھیں یہ نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار پہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے تھی۔ آج جیسے رمضان المبارک کی مقدس اور بابرکت گھڑیوں کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق کا عطا فرما رہا ہے، میں نے آج اسی لیے یہ موضوع رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر لوگ کثرت سے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، چلے آج درود پاک کی شان سنائی جائے تاکہ رمضان المبارک کے بعد بھی درود پاک کی محفلیں ہم اپنے گھروں کے اندر بھی سجاتے رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ترمذی کی حدیث پاک، کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو، کثرت سے۔ حضور اگر کثرت سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تمہارے دکھوں کو بھی کم کر دے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا۔ کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو، تمہاری فکروں کو کم کر دے گا، تمہارے دکھوں کو کم کر دے گا، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روایت کرنے والی زبان حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھا کرو۔ نفلی عبادت جتنی بھی ہے اگر آپ مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا گھر میں پڑھنے سے ہے۔ جیسے فرض آپ گھر میں پڑھتے ہیں آپ کو ثواب کم ہے مسجد کی نسبت، لیکن نفلی عبادت اگر آپ مسجد کی نسبت گھر میں کرتے ہیں تو آپ کو اجر زیادہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے گھر کو بھی عید نہ بناؤ جو سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، میرے گھر کو بھی عید نہ بناؤ، کثرت سے میرے پاس حاضری دیا کرو۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے، میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اس حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیثو ما کنتم فصلو علیہ، تسی جتھے بھی ہو وہ میرے اوپر درود بھیجیا کرو، تم جہاں پر بھی ہو میرے اوپر درود پاک بھیجا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، لہذا تم جہاں پر بھی ہو میرے اوپر درود بھیج دیا کرو، سلام بھیج دیا کرو، تمہارا درود مجھے مل ہی جاتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ سنیے حضرت نعیم بن زمزم کی، کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر سے ایک حدیث پاک پہنچی ہمیں، عمار ابن یاسر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جو میرے وصال کے بعد بھی میری قبر پہ کھڑا ہوگا۔ حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف جلد نمبر 5 میں لکھا ہے جو میری قبر پہ کھڑا ہوگا، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان سب کی باتیں سننے کی اسے قوت عطا فرما دی گئی۔ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی حضور کی ذات پہ درود بھیجتا ہے، اب وہ فرشتہ سنتا ہے جو حضور کی قبر پہ کھڑا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن اختر نے آپ کے اوپر اتنی دفعہ درود بھیجا ہے، وہ کھڑا کہاں پہ ہے؟ وہ فرشتہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی تو میں دوبارہ کہتا ہوں، حضور کی قبر انور پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے جسے اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ساری کی ساری مخلوق کی گفتگو کو سنتا ہے، اور جب وہ حضور کے کسی امتی کا درود سنتا ہے تو قبر پہ کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات کے اوپر اتنی دفعہ درود بھیجا ہے۔ وہ کھڑا کہاں ہے؟ حضور کی قبر انور پہ کھڑا ہے۔ بندہ خوشبوئے کرم مسجد میں بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سن رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے علی شاہ دے باپ دا نا اختر شاہ، اسے یہ بھی پتا ہے یار جس فرشتے کو اللہ کی ذات نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے، نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار کو کتنی قوت عطا فرمائی ہو۔ جس ہستی کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اسے کتنی قوت عطا فرمائی ہوگی۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں علاقے میں، فلاں گوشے میں، فلاں کونے میں بیٹھ کے فلاں بن فلاں نے اتنی مرتبہ آپ پہ درود بھیجا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیث ما کنتم فصلوا علیہ، تم جہاں پر بھی ہو میرے اوپر درود بھیج دیا کرو۔ فإن صلاتکم، بے شک جو تمہارا درود پاک ہے، تبلغنی، مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر کہتے ہیں، میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص آئے جن کا نام شبلی تھا، اور سارے کے سارے علماء انہیں مجنوں کہتے تھے۔ جو ہی وہ داخل ہوئے نا تو میں نے حضرت ابو بکر بن مجاہد کو دیکھا، جو کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے، کسی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں جو ہی شبلی داخل ہوئے نا تو حضرت ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا۔ جب شبلی ان کے قریب آئے ان کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، پھر ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ جب تک شبلی بیٹھے رہے، ابو بکر بن محمد بن عمر کہتے ہیں میں پاس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا حضرت ابو بکر بن مجاہد کو، میں نے کہا جناب آپ بھی اور بغداد کے سارے علماء، آپ کہتے ہیں کہ شبلی جو ہے یہ مجنون ہے، لیکن آپ نے بڑی سے رسپیکٹ دی ہے، بڑی عزت کی ہے، بڑی قدر کی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ وہی عمل کیا ہے جو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو حضور نے اس کے ساتھ عمل کیا ہے میں نے بھی اس کے ساتھ وہی عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بیٹھا ہوا تھا، شبلی آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے شبلی کے لیے، حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، شبلی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ شبلی جب چلے گئے تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا حضور بڑی عزت دی ہے اسے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر بن مجاہد یہ جب بھی فرض نماز ادا کرتا ہے تو یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد، ان کی تلاوت کرنے کے بعد وہ 3 مرتبہ میرے پہ درود بھیجتا ہے۔ وہ کہتا ہے 3 مرتبہ کہتا ہے اے میرے کریم پروردگار اپنے محمد پہ درود بھیج دے صلی اللہ
علیک یا محمد صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیک یا محمد۔ اس عمل کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر بن مجاہد میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ جب بھی فرض نماز ادا کرتا ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کریم پروردگار ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو کثرت سے اپنے محبوب نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔